فری انفو ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کل ڈرامہ ارطغرل غازی کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر اس ڈرامہ کا تذکرہ ہے، تو سوچا کہ ارطغرل غازی کی تاریخ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے کہ ارطغرل غازی کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مزید اچھی اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے اولین سلطان عثمان کے والد تھے۔ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کا مطلب عقاب ہے، جو کہ ایک مشہور شکاری پرندہ ہے۔ ارطغرل کا مطلب عقابی سپاہی، عقابی شخص یا شکاری ہیرو ہے۔ ارطغرل کی پیدائش کا سن 1191 کے آس پاس کا ہے۔ آپ ترک اوغوز کی شاخ قائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ ناظرین، ارطغرل ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، باروب اور ایماندار سپاہی تھے۔ وہ زندگی بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقباد نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر انہیں سوغوت اور اس کے آس پاس کے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ ارطغرل کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔ ان کا تعلق قائی قبیلہ سے تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلک حنفی تھا۔ ناظرین، تاریخی حوالوں میں ان کی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتیں، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول نے ڈھالے گئے سکوں میں اپنے باپ کا نام ارطغرل کندہ کروایا تھا۔ مجموعہ دستاویزات عثمانی سے پتہ چلتا ہے کہ ارطغرل قائی قبیلہ کے سردار تھے۔ یہ قبیلہ منگولوں کے حملوں کی وجہ سے مشرقی ایران سے بھاگ کر اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی چلا آیا۔ دستاویزات عثمانی میں ارطغرل کا شجرہ نسب کچھ اس طرح تحریر ہے: ارطغرل بن سلیمان شاہ بن قندز علب بن قایا علب بن کوک علب بن صارف کون علب بن قائی علب۔ قائی قبیلہ انہی قائی علب سے منسوب ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر شاہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی اور ارطغرل کو اس کا سردار مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کی وجہ بنے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ارطغرل اور دوسرے عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ عموماً غازی کا لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری دنوں میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ موجودہ ترکی میں قبضہ کر لیا تھا۔ ارطغرل کی شدید خواہش تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے، چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر کر دیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، ارطغرل غازی 1282 میں انتقال کر گئے۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر تقریباً 90 سال سے زیادہ تھی۔ وہ سوغوت شہر میں دفن ہیں۔ ان کی تاریخ وفات کے حوالے سے مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک وہ 1288 میں فوت ہوئے۔ ان کا مقبرہ سوغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں ہے۔ اسے مختلف ادوار میں تعمیر کے مراحل سے گزارا جاتا رہا۔ غازی عثمان اول کے ہاتھوں جس عظیم الشان سلطنت کی بنیاد سن 1300 عیسوی کے قریب رکھی گئی، بالآخر 1922 میں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔
ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے معلومات کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ اپنا اور دوسروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔